بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اما بعد، بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تم لوگ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بلا شبہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. لوگوں، تم کسی ترقی پذیر، شاندار، کاندھے سے کاندھا ملائے اور باہم ملے جلے ہوئے معاشرے کو نہیں دیکھو گے، مگر اس کے افراد کے دلوں کی صفائی اور ان کے حسن نیت کو اس کی ترقی اور تابناکی میں بڑی حصہ داری حاصل ہوگی. اس لیے کہ دلوں میں راسخ اور عقلوں پر قبضہ کرنے والی چیزوں میں سب سے لطیف چیز اخلاق ہے. اور قومیں مادی ترقی، سائنس، صنعت، تجارت اور تہذیب و ثقافت میں چاہے جس بلندی کو پہنچ جائیں، لیکن وہ اپنے اخلاق کے بغیر صفر یعنی زیرو ہی رہیں گی، اور ایسا پہیہ ہوں گی کہ دوڑ رہا ہو اور کسی چیز پر ٹھہر نہیں رہا ہو. اور ہر معاشرہ جو کریمانہ اخلاق اور فاضلانہ خصلتوں کی اپنی اس فطرت اور قائم ہو جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو وہ بخیر رہے گا جب تک کہ اسے وہ چیز نہ اکھاڑے جو اس کی صفائی کو گدلا کرے اور اس کی خوشگواری کو بدمزہ کرے، اس کی وحدت کو پارا پارا کرے اور اس کے شیرازے کو منتشر کرے. اور وہ معاشرہ بخیر رہے گا جب تک کہ ان تشویش پیدا کرنے والوں، ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے والوں، سیاہ دل، تیز زبان لوگوں سے نہ آزمایا جائے جنہوں نے لوگوں کے بیچ افواہ پھیلانے کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے اور اشتعال انگیزی اور فطرہ پروری کو اپنا اعزاز. ہاں اللہ کے بندو، یہ ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی صفت ہے. کسی بھی معاشرے میں یہ داخل نہیں ہوتی مگر اس میں تفریق پیدا کر دیتی ہے. کسی خاندان میں نہیں داخل ہوتی مگر اسے منتشر کر دیتی ہے، اور کسی صحبت میں نہیں داخل ہوتی مگر اسے عداوت و دشمنی میں بدل دیتی ہے. وہی ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی صفت دلوں کو ورگلاتی ہے، آپسی نفرت، عداوت اور لڑائی کی آگ کو بھڑکاتی ہے. اس ورگلانے میں کسی بھی پہلو سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. ورگلانا جس کے ذریعے گھر، دوست، مرد اور عورتیں ہلاک کی جاتی ہیں. ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی صفت کہ جو نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں، شگاف ڈالتی ہے، رفو نہیں کرتی، زخم دیتی ہے، مرہم پٹی نہیں کرتی. اللہ کے بندو، یہ ورگلانا، جھگڑوں کو بھڑکانا اور ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلا کر عداوت و دشمنی کو جوش دینا ہے. یہ تحریش یعنی ورگلانا ایسا لفظ ہے جس کے اندر صرف برا ہی معنی پایا جاتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانا نہ تو شریعت کے یہاں، نہ عقل میں اور نہ فطرت کے حساب سے محمود ہے. یہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی صفت پورے کا پورے شر، پورے کا پورے بیماری اور پورے کا پورے بدانجام ہے. یہ تفریق پیدا کرتی ہے، ملاتی نہیں، بگاڑتی ہے، بناتی نہیں، دور کرتی ہے، نزدیک نہیں، غمزدہ کرتی ہے، شاد نہیں، رلاتی ہے، ہنساتی نہیں اور مارتی ہے، جلاتی نہیں. یہ برائی ہے، تم چاہے جس راستے سے چلو. اس کا آغاز تشویش ہے اور انجام قطع تعلق.
ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی صفت اللہ کی حفاظت کرے شیطانی پیشہ ہے. جس کسی نے بھی اسے اپنایا اس نے بڑا فساد برپا کیا اور بڑی تفریق پیدا کی. لوگوں میں اس سے نفرت پائی جاتی ہے جنہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اس کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلے. وہ ہر اس محفل سے بچیں جس کے حاضرین میں ایک وہ بھی ہو، اور اگر کسی محفل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دوچار ہوئے تو اس سے ہم کلام ہونے سے بچنے میں تردد نہ کریں، کیونکہ بلا شبہ یہ اور اس جیسے سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں. اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ وہ شوہر، بیویوں، دوستوں، پڑوسیوں، پارٹنرز یعنی شریک اور ہم جولیوں میں بکثرت اس کے شکار دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے والا برا آدمی ہوتا ہے. درست کو بگاڑنے، مستقیم کو منحرف کرنے اور مطمئن کو بے چین کرنے میں حسد کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ اور اس کے جیسے لوگ معاشرے کی راہ میں چنگاری ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ میں بھٹی پھونکنے والے. اس کی قربت نقصان اور اس سے دوری کامیابی ہے. ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے والا گبریلے کی طرح ہوتا ہے جو گندگیوں اور لیچ سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. وہ آگ کے شعلوں کی مانند ہے کہ جس چیز پر بھی گرے گا اسے جلا دے گا. اس نے اپنا نفس اور اپنا وقت خرچ کیا ہے اور اپنا عہد و دین بیچا ہے تاکہ وہ ابلیس کا رضاکار سپاہی بن سکے. تم اسے سدا قسم کھانے والا، بے اوقات، عیب گو اور چغل خور ہی دیکھو گے. اگر اس کا قائد حسد نہ ہو تو بغض ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کا رہنما دوسروں کے لیے برائی کی خواہش اور ان کے لیے بھلائی کی ناپسندیدگی ہو. اسے کسی دن چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس دن اسے کوئی ایسا قیمتی شکار نہ ملے جس میں وہ لوگوں کے لیے اپنے اندرون میں موجود خیر کی ناپسندیدگی اور حسد کو انڈیل نہ لے. ہر چند کے وہ گمان کرے کہ جسے وہ ورگلا رہا ہے اس کے لیے اس میں بھلائی ہے، یا جس کے خلاف ورگلا رہا ہے اس کے لیے بھلائی ہے. یہ کمینی طبیعت ہے جس میں کوئی خیر نہیں. ہر چند کے فساد انگیز یہ ایک دوسرے کے خلاف ورگلانے والا اپنی حسن نیت پر ہزار قسمیں کھائے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، جنہیں تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو ان کے سر کا درد اس سے ختم ہوتا ہے کہ تم پچھاڑے جاؤ. ایسی قوم ہے کہ جب تاریکی انہیں ڈھانپتی ہے وہ خاردار چوہے کی مانند چغل خوری کے ساتھ تیز بھاگتی ہے. اللہ کے بندو، آپ لوگوں کے بیچ ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی سنگینی کا اندازہ اس پر غور کرنے کے لگا سکتے ہیں کہ شیطان، اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں، اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے پھیر کر اپنی عبادت میں لگانے کا مقصد پا سکے. تو اس نے اپنے انتقام کا جام فساد انگیزی اور ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے میں انڈیل دیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، ہاں مگر ان کے بیچ ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلا کر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا ہے. وعدے کیے ہیں اور تمناؤں میں الجھایا ہے، اور اس کا وعدہ تو دھوکہ ہی ہے. اس کے جال اور کمند میں بیمار لوگ پھنس گئے جنہوں نے صرف یہ چاہا کہ وہ اخلاق قبیحہ میں ملوث ہوں اور رضاکارانہ طور پر ابلیس کہ جن کے ابلیسی لشکر میں مل جائیں. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور ابلیس کے درمیان ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کو عہد بنا لیا اور اسے 3 عناصر پر قائم کیا، یعنی غیبت، چغل خوری اور بہتان، اور اللہ کے سیدھے اور پرامن بندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ان کے بیچ عداوت و دشمنی پیدا کی، جس کے ذریعے انہوں نے دوست کو دشمن بنا دیا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، اور اس کے بہتان تراشی، جھوٹ اور ظلم ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اسلام نے ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی اس برائی کا علاج کیا ہے، چنانچہ اس نے اس سے منع کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے اور اسے خیانت کی قسموں میں سے ایک بتایا ہے. جیسا کہ اللہ نے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی. یہ زنا یا فحش کام کی خیانت نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ ابن عباس، اکرمہ اور مجاہد وغیرہ نے کہا، ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ دونوں ان 2 نبیوں کی رازدار تھیں. نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کے راز کو جان لیتی تھی، اور جب کوئی نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا تو وہ قوم نوح علیہ السلام کے سرکشوں کو بتلا دیتی تھی. اور جہاں لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات ہے تو جب کبھی لوط علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان ٹھہرتا تھا تو شہر کے ان لوگوں کو بتا دیتی تھی جو برا کام کرتے تھے. اللہ کے بندو،
یہی تحریش یعنی ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا ہے، اور اللہ نے اسے خیانت کا نام دیا ہے، اور خیانت منافقت کی عملی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی میں سے اسے بتایا ہے، اور اس میں آپ کا یہ قول بھی ہے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان میں جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑے رتبے والا ہوتا ہے، ان میں کا ایک اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس آدمی کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اسے خود سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم نے کیا۔ آمش نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابلیس اسے خود سے چمٹاتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسلام نے اجتماعیت پر پوری توجہ دی ہے اور اس پر پوری طرح ابھارا ہے، اور ہر اس ذریعے سے منع کیا ہے جو اجتماعیت میں دراڑ پیدا کرے یا اسے توڑے۔ اس نے مرد اور اس کی بیوی، خادم اور اس کے مالک کے بیچ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا ہے، اور جو اس میں ملوث ہو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے خارج بتلایا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنت میں روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی آفت میں پڑنے سے زیادہ نقصان دہ انسان کے دین کے لیے اس کے دل سے اس سے زیادہ تیز ایمان کو نکالنے والا اور لوگوں کے پاس اس کی مروت کو بگاڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ جو کوئی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے گویا وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے ہاتھ سے اپنے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے بڑھ کر درجہ والے عمل کی بابت نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے بیچ صلح صفائی کرا دینا، کیونکہ ایک دوسرے کے بیچ کا فساد ہی دین کو مونڈنے والا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عطا ابن صائب نے کہا میں مکہ سے آیا تو میری ملاقات شابی سے ہوئی۔ شابی نے مجھ سے کہا ابو زید جو آپ نے سنا ہے اس سے ہمیں بھی لطف اندوز کرائیے۔ میں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثابت کو کہتے ہوئے سنا مکہ میں خون بہانے والا، سود کھانے والا اور چغل خوری کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ مجھے تعجب ہوا جب انہوں نے چغل خوری کو خون بہانے اور سود کھانے سے جوڑا، تو شابی نے کہا تمہیں اس بات پر کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ چغل خوری کی وجہ سے ہی تو خون بہائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سینے کی سلامتی کیا ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، صاحب تقوی شعار دل کتنا معزز ہے کہ جس میں کوئی حقد و حسد نہیں۔ جب وہ دوستوں کو دیکھتا ہے، جب وہ دو دوستوں کو دیکھتا ہے تو ان کے دونوں کا ملنا اسے خوش آتا ہے، اور جب وہ دو جوڑوں کو دیکھتا ہے تو ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، متعین بات یہ ہے کہ نچلے درجے کی چیز سے منع کرنے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز بدرجہ والا اس میں شامل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپایوں کے بیچ تحریش یعنی ایک کو دوسرے کے خلاف گلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات بے عقل حیوان کے لیے ہے جو شرعاً مکلف بھی نہیں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جسے اللہ نے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت و برتری بخشی ہے۔ اللہ کے بندو، ہوشیار 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 ہوشیار، جماعتوں میں تفرقہ پیدا کرنے والے سے، گھر ڈانے والے سے، خاندانوں کا شیرازہ منتشر کرنے والے سے، دوست اور دوست، شریک اور شریک اور آقا اور غلام کے بیچ حائل ہونے والے سے، کیونکہ اللہ کی قسم یہ شیطانی اشتعال انگیزی ہے جو کسی کی روح رعایت کرنے والی نہیں۔ اس نے کچھ بھائیوں کو باپ کی نافرمانی میں ڈالا اور ان کے بھائی کو کنویں میں ڈلوا دیا اور ان کے باپ کی بینائی کو اندھے پن سے بدل دیا۔ ایک ایسے قصے میں جس کے اسباب کی تلخیص یوسف علیہ السلام کے اس قول میں ہے جسے اللہ نے ان کی طرف سے بیان کیا ہے۔ ترجمہ، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اللہ اور آپ کو قرآن حکیم میں برکت دے،
اور اس میں جو آیت حکیمہ ہے ان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ بھی سچ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو درست ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور خطا میری طرف سے ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلانے کی بھٹی میں پڑنے، اس کا ایندھن بننے، اس کا قاصد بننے، یا پھر زبان یا دل سے اس سے راضی ہونے سے خود کو باندھے رکھے، کیونکہ اس سے راضی ہونے والا اسے انجام دینے والے کی مانند ہے۔ اور عقل مند وہی ہے جو اسی طرح بھاگتا ہے جس طرح صحیح سالم آدمی خارش زدہ سے بھاگتا ہے، اور خود کو دور بھگاتا ہے اس سے کہ وہ اپنے دل کو مونڈنے یا اپنی مروت کو زخم خدا کرے۔ یہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی صفت اس قوم میں نہیں پھیل سکتی جس قوم کی محفلوں اور بات چیت میں اچھی بات عام ہو، کیونکہ دونوں کے بیچ ایسا تضاد پایا جاتا ہے جو دونوں کو ایک ہی مقام میں اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس آفت سے خالی نہیں ہوتا، اور نہ اس سے محفوظ رہتا ہے اور نہیں محفوظ رہ سکتا ہے۔ البتہ مختلف معاشروں میں مختلف وقتوں میں کہیں کم یا کہیں زیادہ فساد انگیزی پائی جاتی ہے۔ فساد انگیزی ایک کو دوسرے کے خلاف بڑگلانے کی برائی کا بیج ہے۔ وہ اپنا پھل تبھی دیتا ہے جب اسے ایسی سرسبز و شاداب زمین ملے جو اس کے مطابق ہو۔ ایک کو دوسرے کے خلاف بڑگلانے کے بیج کے لیے خوب سننے والے کان سے بہتر کوئی زرخیز زمین نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ اس کے پاس آئے اسے بغیر کسی غور و تحقیق کے لے لے۔ ہر وہ چیز جو جانی جاتی ہے بولی نہیں جاتی، اور ہر وہ چیز جو بولی جاتی ہے سچ نہیں مانی جاتی۔ اور اگر ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے کو بغیر سننے والے کان نہ ملے تو وہ لوگوں کو پکڑ کر ہلاک نہ کر سکیں، ان کی جماعت کو منتشر نہ کر سکیں، اور بغض و عداوت میں ایک دوسرے کو بھڑکا نہ سکے۔ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے، وہ تم میں فتنہ ڈالنے کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں۔ اور اگر اس سلسلے میں مذمت نہیں آتی مگر یہ کہ یہ مغضوب امت کی صفت ہے تو بھی کافی ہوتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ کہی جانے والی بات کی صحت کو جانچنے سے پہلے اس پر بھروسہ نہ کرے، اور اس کی حقیقت کے ادراک سے پہلے اس پر کوئی حکم نہ لگائے، کیونکہ دھوکہ میں سے یہ ہے کہ آدمی قافلے کے بازار پہنچنے سے پہلے قافلے سے خریداری کرے، اور غفلت میں سے یہ ہے کہ اڑی اڑائی بات پر اول وہلہ میں یقین کر دیا جائے۔ کہاوت بھی ہے، پہلے پہل جو دیکھو اس پر قناعت مت کر لو، کہ پہلے پہل طلوع ہونے والی فجر کاذب ہوتی ہے۔ فرد و جماعت کے لیے سلامتی نہیں ہے مگر اس میں کہ وہ فساد انگیزی ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے دروازے کو بند کرے، قبل اس کے کہ اس میں واقع ہوں، یا یہ کہ اس کے واقع ہونے کے بعد اس کے شگاف کو بند کرے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کریم جن کا اخلاق تھا، جہاں کہ انہوں نے کہا، میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھے کچھ نہ پہنچائے، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ صاف ہو۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جو تمہیں وہ باتیں پہنچاتا ہے جو تمہیں پسند ناپسند آتی ہیں، وہ بلا شبہ اس کی طرح ہے جو خود ہی وہ برائی تمہارے لیے چاہتا ہے۔ کہاوت بھی ہے، جس نے چگل خور کو آنکھ بنایا ہلاک ہوا۔ تم تک برائی کو پہنچانے والا تمہارے لیے اس برائی کے چاہنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی ولید بن عبد الملک کے پاس آیا اور اس نے کہا، تمہارے لیے میرے پاس نصیحت ہے۔ تو ولید نے کہا، اگر وہ نصیحت ہمارے لیے ہے تو ظاہر کرو، اور اگر کسی اور کے لیے ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، میرا ایک پڑوسی ہے، اس نے نافرمانی کی ہے اور میدان قتال سے بھاگ آیا ہے۔ ولید نے کہا، جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم بتا رہے ہو کہ تم ایک برے پڑوسی ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ کسی کو بھیجتے ہیں، اگر تم سچے ہوئے تو ہم تمہیں دور کر دیں گے، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہیں سزا دیں گے، اور اگر چاہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا، بلکہ آپ مجھے چھوڑ ہی دیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ فإن شئت أرسلنا معك فإن كنت صادقا أقصيناك فإن كنت صادقا أقصيناك وإن كنت كاذبا عاقبنا۔ یہ رہی باتیں، اور درود و سلام ہو سب سے بہتر مخلوق ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو،
وأزكى البشرية ऐ अल्लाह अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज بنفسه وثنى और उनके चारों खलीफा पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और बकिया तमाम सहाबा से राजी हो जा بمن آمنوا और ताबीन से تسليما और जो भी बेहतर तरीके से उनकी पैरवी करें क़यामत तक, उन सब से अल्लाह और हमसे भी तू अपने रहम करम से परवरदिगार। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। بكر وعمر وعثمان وعلي अल्लाह अपने दीन अपने किताब को गलबा अता कर। अल्लाह ईमान वालों को गलबा अता कर और उनकी मदद कर। معهم بإحسان إلى يوم الدين अल्लाह परेशान हाल मुसलमानों की मदद फरमा, उनके गम को उनसे दूर कर, उनकी परेशानी को दूर कर। الإسلام والمسلمين واخذل अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में अमन से नवाज। دينك وكتابك अल्लाह हमारे हुक्मरानों को उस बात की तौफीक दे जो तकवा है। المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروه अल्लाह जो तू चाहता है और जो तेरे हस्बे मंशा है हमारे वली अहद को, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को उसी की तौफीक दे। اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को واجعل ولايتنا इस बात की तौफीक दे जिसमें दीन और बंदों की भलाई हो। ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه अल्लाह आप ही हमारे वली और आप ही हमारे मौला हैं। اللهم أصلح له بطانته يا अल्लाह जो दीन के मामले में हमारे मुसलमान कमजोर बनाए जा रहे हैं, अल्लाह आप उनकी मदद फरमा। يا حي يا قيوم अल्लाह आप अपने और उनके दुश्मनों पर उनकी मदद कीजिए। أنت خير من زكاها अल्लाह उनके दिल को धारस बांधिए। أحوال المسلمين في كل مكان तुम्हारा रब كل إخواننا المستضعفين और तमाम मुरसलीन पर सलामती हो। और आखिरी दुआ यह है कि तमाम तरह की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। وعدو هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم كن لجنودنا المرابطين على الثغور. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.